الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. اکیڈمی میں آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور اچھا، مین چیز جو اکیڈمی اس کے مین ہمارا جو ویژن ہے، ایک موٹیو ہے، وہ یہ کہ جو فیمیلز باہر نکلنے سے گھبراتی ہیں یا پھر انسٹیٹیوٹ میں جا کے وہاں پہ میلز جو ہیں وہ ایک آپ کو پتہ ہے ڈومیننٹ میل ہے یہاں پہ، لیکن فیمیلز جو ہیں وہ بہت ہی جو ہے وہ کم یہاں پہ آتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا یہ موٹیو ہوتا ہے کہ فیمیلز جو ہیں ان کو فل سیکیورٹی مل سکے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے میجورٹی جو ہے وہ ہمارا فیمیل اسٹاف ہے، مینجمنٹ بھی جو ہے ہماری وہ فیمیل مطلب اس میں جاتی ہے اور فل سیکیورٹی ہے. کوئی ایسا اس چیز پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ فیمیلز کے حوالے سے کوئی ایشو آئے، ان کو کوئی مسئلہ آئے. ہر وقت جو ہے وہ اکیڈمی کا جو ٹائم ہے اس میں پراپر جو ہے فیمیلز یہاں پہ موجود ہوتی ہیں. کوئی بھی فیمیلز کو مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈسکس کرتی ہیں، اور میرے خیال سے ایک مین چیز یہی ہوتی ہے جو کہ بہت کم اداروں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ فیمیلز کے حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جائے. تو یہی ہمارا موٹیو ہے. اس کے علاوہ ہمارے موٹیو وہ بچے ہیں جو کہ بہت ہی انٹروورٹ ٹائپ ہیں، جو گھروں سے کبھی نکلے نہیں ہیں یا پھر ان میں کچھ اب نارملٹیز ہیں. وہ بچے جو کہ مطلب کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، تو ہماری اکیڈمی جو ہے ان کو اسپیشل ٹریننگز دیتی ہے. ہمارے پاس اسپیشل جو ہے وہ ٹرین ٹیچرز ہیں، ایون ہمارے پاس مونٹیسری ٹرین ٹیچرز ہیں، سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ ہم یہاں پہ بلاتے ہیں تاکہ اس حوالے سے جو ہے ان کی پراپر نشو نما میں جو ہے وہ مدد مل سکے ان کو، اور پراپر جو ہے وہ چیزیں ہو سکیں. ایمان بھی بتائیں کہ یہ یونیک ایج اکیڈمی کی یونیکنیس کیا ہے اور آج کا جو ایونٹ تھا بیسیکلی اس کا کیا مقصد ہے؟ اچھا، سب سے پہلے آپ نے بات کی یونیکنیس کی. میرے خیال سے ایجوکیشن کے اندر اس وقت نئے رجحانات سامنے آ رہے ہیں. اے آئی اس حد تک ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال سے محض بک سے ہمیں نہیں مل سکتی، تعلیم ہمیں ویسے نہیں مل سکتی. اور آج کل کے دور کے اندر اے آئی نے مجھے یوں لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو اساتذہ ہیں ان کی اسپیس کو کم کرتے ہوئے اپنی جگہ لینا شروع کر دی. کیونکہ آج کے دور کے بچے بڑے تیز ہیں، ان کو جب ہم کچھ بتاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہم نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا یہ ایم شروع کیا ہے کہ بچوں کو نہ صرف ہم بکش لیول کے اوپر انرچ کریں گے نالج وائز، بلکہ ہم ان کو اے آئی اور خاص طور پر آئی ٹی کی اگر آپ بات کر لیں اوور آل تو ہم اس میں بھی انرچ کریں گے. تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی بچوں کو کروانا جو ہے شروع کر چکے ہیں کہ جہاں پر بہت سارا ایسا کچھ ہے کہ جو خالی اگر آپ رٹا سسٹم کی بجائے اگر آپ لاجیکل وے کے اندر کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے، اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے کریں تو آپ زیادہ دیر پا نالج جنریٹ کر سکتے ہیں. یہی ہمارا ایک ایم ہے اس کو آگے لے کر چلنا. اچھا، آج کے ایونٹ کے حوالے سے فن ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کیونکہ بچہ صرف اور صرف اگر بکس میں رہتا ہے تو وہ کچھ شاید اچیو نہیں کر پاتا، کیونکہ معاشرے میں رہنا، معاشرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، یہ آپ کی ایک انر، آپ کا ایک سیلف امیج ہے جس کو آپ نے خود سے جنریٹ کرنا ہے، نہ صرف اپنے اندر بلکہ دوسروں کے سامنے بھی. تو میرے خیال سے ایسی کچھ فن ایکٹیویٹیز جہاں پر بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئرنگ کرنا، کچھ بات چیت گپ شپ کرنا، تو بچے کا جو انر ہے وہ اس میں باہر آتا ہے. بہت سارے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں پر تعلیم کو چھوڑ دیا گیا ہے، ٹریننگز جو ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ لے کر چلتے ہیں، بچوں کو ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. تو میرے خیال سے یہی وہ ایک اس کا حصہ تھا اور ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں اس حوالے سے انجوائے بھی کریں اور اپنے اس تعلیم کے اندر اس بورنگ میں نہ جائیں فیز کے اندر کہ جہاں پر وہ تعلیم سے دوڑ جائیں. ہماری جو لوکیشن ہے یہ بالکل J2 کا میکڈونلڈز ہے، اس کے بیہائنڈ ہمارے لوکیشن ہے یہاں پر یونیک ایج اکیڈمی. تو یہ 385A جوہر ٹاؤن
J3 جو بلاک ہے یہ اس میں ہم بیس کرتے ہیں. کچھ اپنی انسپریشن کے حوالے سے بتائیے گا اور کچھ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کچھ اس انداز سے ایسے, کیونکہ بچے ہیں, سٹارٹ ہے, اور کچھ چیزیں ایسی کہ جو ہم آگے فالو کر سکیں, بہتر طریقے سے چل سکیں. تھینک یو. شروع تو ظاہر اللہ پاک کے نام سے میں نے کیا ہے. آپ کے لیے بھی میں چند ایک باتیں کروں گا, کہ زیادہ میں وقت میں نہیں لوں گا, کہ یہ ٹائم بھی ایسا ہے, ٹھنڈ کا بھی ٹائم ہے, اور آپ بھی آئے, آپ کے پیرنٹس نے بھی آپ کو بھیجا, اور کہ یہاں آپ تشریف لائے ہیں. میرے خیال سے سب سے پہلے آپ نے جو ابتدا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات, نماز اور قرآن کو, یہ آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. جو کچھ یہاں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے, اور جو آپ کے پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں, آپ نے والدین کی تابع داری اور فرما برداری میں رتی بابری کمی نہیں کرنی. اس سے بڑا کوئی مخلص رشتہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. اور اس کے بعد ٹیچرز, آپ کے اساتذہ کرام, دے آر آلسو دا سیکنڈ پارٹ آف پیرنٹس. وہ اسپریچول فادر, اسپریچول پیرنٹس ہیں آپ کے. آپ کو جو وہ بات بتائیں گے, جو آپ کو کہیں گے, میرے خیال میں اس سے زیادہ مخلص رشتہ آپ کے درمیان میں نہیں ہے. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ وقت تھا اچھا جب ہم نے اپنے پیرنٹس کا بھی کہا مانا اور اپنے ٹیچرز کا بھی کہنا مانا. ایک غزل ہے, چند اس کے اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا میں. چشمے گریا کی خلیش اس کو گوارا ہی نہ ہو. یہ مطلب ہے جی غزل کا. چشمے گریا کی خلیش اس کو گوارا ہی نہ ہو, غم و اندوہ کا وہ بھی کہیں مارا ہی نہ ہو. چشمے گریا کی خلیش اس کو گوارا ہی نہ ہو, غم و اندوہ کا وہ بھی کہیں مارا ہی نہ ہو. کیا کریں راہ تمنا کے مسافر لوگوں, کیا کریں راہ تمنا کے مسافر لوگوں, ترک الفت کے سوا جب کوئی چارہ ہی نہ ہو. اب چند ایک سلیکٹڈ سناؤں گا, پھر وہ بات پھر زیادہ ہو جائے گا. ایک ہے تھوڑا سا اچھا, دو شعر سے سنا دیتا ہوں. راستے اذن سفر کیوں نہیں دیتے ہم کو, راستے اذن سفر کیوں نہیں دیتے ہم کو, کیا خبر اس میں کہیں دوش ہمارا ہی نہ ہو. مطلبی لوگوں کو پلکوں پہ بٹھا رکھا ہے, مطلبی لوگوں کو پلکوں پہ بٹھا رکھا ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں اس میں خسارہ ہی نہ ہو. ایک دو اور شعر اور سنا دوں گا, بس اس کے بعد اجازت چاہوں گا. کاش سجاد میں ان سے کہوں چلتا ہوں, کاش سجاد میں ان سے کہوں چلتا ہوں, اور ان کو یہ میری بات گوارا ہی نہ ہو. یہ ایک غزل اور ہے, اس کا ایک چاند ایک شعر سنا دیتا ہوں. مجھ کو سمجھ رہے ہیں میرے یار اور ہی, میں ہو گیا ہوں کیا کوئی بیکار اور ہی. یہ آخری ایک شعر سنا دیتا ہوں, اس کے بعد اجازت چاہوں گا میں. مقطع ہے اس غزل کا. سوکھے ہوئے ہیں پھول گلستان میں ہر طرف, سوکھے ہوئے ہیں پھول گلستان میں ہر طرف, سجاد کیوں بہار ہے اس بار اور ہی. یہ میں سنانے کو تو بہت بھی اور سنانا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے عزائم میں, آپ کے مقاصد میں کامیابی دے. بچوں, آپ نے محنت کرنی ہے, محنت کو پیچھے نہیں چھوڑنا. کام کریں, محنت کریں, والدین کا کہا مانیں, امی ابو کا کہا مانیں, اپنے ٹیچرز کا کہا مانیں, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے گا, اور انشاءاللہ دے گا آپ کو. بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے جی. میں دوبارہ شکر گزار ہوں محترم سلمان کیانی صاحب, مسز سلمان کیانی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے عزائم کو کامیاب کرے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے.